माशाल्लाह उन्होंने खान साहब पे झूठा आर्टिकल 6 लगाना है। आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा। जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में, लेकिन कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ है कि खान को हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, तो तुम्हारे साथ हम माफी दे देंगे। हम उनके बाप के नौकर रह गए कि हमें माफिया देंगे? किस चीज की माफी? हम तो सर कटा कटा के थक गए हैं। 80-90 हजार हमारे फौजी मर गए अमेरिका की जंग में, हमारे 80-90 हजार सिविलियंस मर गए, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? $1 अरब के लिए हमारी नाक जमीन पे रगड़वा दी है, और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे। करके दिखाएं। इनको आईन के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूं, ये समझते हैं कि हम कचरा ये हमें जमीन में दबा देंगे। हम वो जर्रा हैं, वो बीज है, ये दबाएंगे हम, वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द गुस्सा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तारा ने की है उसका भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ये नून लीग है जिन्होंने इस आवाम का मैंडेट चुराया। अवाम का मैंडेट, आईन ये कहता है कि अवाम की विल है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें। क्या आप लोगों का मैंडेट चुरा रहे हैं? लिहाजा हमने जिस तरीके भट्ट साहब ने कहा, हमारा कायद जो जेल में बैठा है वो झूठे मुकदमात की, अगर साइफर जैसा मुकदमा और अगर इद्दत जैसे मुकदमे खत्म हो सकते हैं तो सारे मुकदमे आपको पता है झूठे हैं। हम मुकाबला करेंगे इस वजह से कि हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, और आईन ही सबसे ऊपर है। रियासत के मुहाफिज हम हैं और हम आईन से हट के कोई बात नहीं करेंगे। मेरे लीडर खान साहब ने, उनकी बेगम साहिबा ने और तमाम खवातीन ने जो बर्दाश्त की, 8 फरवरी को जो मैं इलेक्शन जीत के आई, उसके बाद अगर मेरे इतने जदोजहद के बाद अगर आज पहला दिन मैं जिसको खुशनसीब समझती हूँ वो आज का दिन है कि आज मेरे अपने लीडर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। मैं अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तो आज मेरा अडियाला जेल में ट्रायल था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम का मामला किया है और मेरी अपने लीडर से मुलाकात होगी। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लीडर ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, पहली दफा मैं मिली। कमल शोजब साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा। सिमाबिया ताहिर साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों के ऊपर एतमाद है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिन खवातीन ने पार्टी के लिए जदोजहद की है, पार्टी के लिए मार खाई है, पार्टी के नजरिए के साथ खड़ी हैं, चाहे वो पुरानी वर्कर हैं, चाहे वो अभी सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ इस वस्तायत का पीडीएम ने सलूक किया है या जिन्होंने जेल काटी है, आप तीन ने, जरताज गुल ने, कमल शोजब साहिबा ने और सिमाबिया ताहिर साहब ने लिस्ट पे बनानी है, और तीनों ने जाकर रिजर्व सीट की लिस्ट पे जाके जमा करा रही है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की, तो मैं कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। नामुमकिन है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना। आर्टिकल 6 तो आप लोगों पे लगना चाहिए। जिस अंदाज से आपने इलेक्शन डिले किया, जिस अंदाज से इलेक्शन में हमारा बल्ला छीना, जिस अंदाज से सोशल मीडिया बंद किया और न जाने क्या पूरे मुल्क को आपने एक वो कैद खाना बना दिया, जहन्नुम बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा इनका डेस्परेट एक्ट है और अब ये थक चुके हैं। इन्हें पता चल गया है आखिरी हरबा है, और बात यह है कि नए लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस, 8 का तो फैसला है, 11 कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और पार्टी रहेगी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये फॉर्म 47 के चूहे ये हम पे पाबंदी लगाएंगे? नहीं लगा सकता। किसी का बाप भी पाबंदी इंशाल्लाह नहीं लगा सकता। शौक पूरा कर लें। जितना ये मजीद गड़े में दफन होते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे मकबूल तरीन जमात है, और पहले भी जमात इस्लामी हो, ANP हो, बहुत सारी जमातों पर पाबंदियां लगाई, वो मौजूद है जमातें। बात यह कि एक्सपोज हो रहे हैं। हर रोज कौम में गुस्सा बढ़ रहा है, अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है, और अगर ये कोई एक्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कानून और इंसाफ के साथ खड़ा हो चुका है। पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट में 5 आने वाले चीफ जस्टिस बैठे हैं, रूल ऑफ लॉ और आइन के साथ खड़े हैं। इन पर अगर कुछ बनाएंगे, इनके मुंह पे उठा के मार दिया जाएगा, वो भी मारेंगे और कौम भी मारेगी। और हम कहते हैं ना करें। अभी हमारे कप्तान ने कहा हुआ है कि ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक शाह। अगर कप्तान ने कह दिया कि एक्सीलेटर पे पैर रखो, मैं समझता बह जाएंगे, आप सब लोग बह जाएंगे। और एक ट्रेलर आप देख चुके हैं कश्मीर में, केनिया में और श्रीलंका में। क्या उसके लिए उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कौम को? हम नहीं जाना चाहते, वहां ना धकेला जाए हमें जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। आप क्या कहते हैं?
دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ انتہائی مذہب خیز پریس کانفرنس تھی جو کہ دیکھی ہم نے اتفاق سے دیکھی. دیکھنے کی تو کوئی چیز نہیں تھی لیکن سننے کی تھی. اس میں جو بات ارشادات فرمائے ہیں انفارمیشن منسٹر نے کہ ان کو اب بالآخر اس بات کا خیال آیا کہ اب اور تو کوئی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کا، جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور عمران خان جو کہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، تو اس پہ یہ پابندی لگائے. یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں اس وقت چاہیے تھا ان کو کہ بجائے یہ اس قسم کی منفی سوچ رکھنے کے بجائے، اور یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، اب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ بھٹو کی پارٹی ہے. انہوں نے جو ساتھ دیا ہوا ہے اس ایک کٹ پتلی حکومت کا، ایک مائنورٹی کی حکومت کا، اتنے بڑے بڑے فیصلے وہ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام پاکستان کی میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بجائے اس کے کہ اس ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں، جس میں کہ مہنگائی، جس میں کہ بجلی کے بل، یہ ملک میں ہر قسم کا جو ایک نااہلی کی تصویر بنا ہوا ہے، اس پہ توجہ دیں. ان کی توجہ 24 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. دیکھیں ملک اس وقت غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ نااہل ہیں، یہ لوگ، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں، ملک کو کیسے اکٹھا رکھا جاتا ہے، عوام کی کس طرح خدمت ہوتی ہے. یہ تو بالکل اس وقت ایک ایسا ٹولہ ہے جس کو کہ نہ کوئی عقل ہے، نہ اس میں کچھ فہم ہے، نہ اس میں کچھ سنجیدگی ہے، نہ اس میں کوئی بردباری ہے. وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. چاہیے ضرور یہ کوشش بھی کر لیں، یہ ان کا آخری وار ہے. بین کر دیں پاکستان تحریک انصاف کو، کر کے کوشش کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، لیکن یہ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ملک اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ اس کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ اہلیت رکھتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی ایسی سوچ ہے جس سے کہ یہ ملک جو اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ آگے جا سکتا ہے. سر یہ بتا دیں، آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے قاسم سوری کا نام بھی دیا ہے، صدر علوی کا نام بھی دیا ہے، اس کے ساتھ عمران خان کا نام بھی دیا ہے، سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے، ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ 3-4 روز میں جو عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کسی بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح بین کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ آرٹیکل 6 صرف اسمبلی تحریک کرنے کے حوالے سے جو لگانے کا، جی بالکل. دیکھیں یہ بڑی کوشش ہے کہ جس طرح بھی جو سنی اتحاد کونسل سے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں ان کا راستہ روکنے کی بڑی بڑی کوشش ہے. اور جہاں تک رہا آرٹیکل 6 کا تعلق، تو انہوں نے تو جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہر قسم کا ہر حربہ فیل ہو گیا ہے، کوئی بھی نہیں. اور جو فیصلے عدالت کرے گی وہ قانون کے مطابق کرے گی اور آئین کے مطابق کرے گی. یہ اس قسم کا کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ جی ہم اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے، تو یہ ایک قسم کا مذاق ہے اور یہ ملک کو مزید انتشار میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک میں بجائے سیاسی استحکام لانے کے یہ جتنے بھی اسٹیپس لے رہے ہیں وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گا، اور یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے. یہ تو نالائق لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایک آخری چیز، قوم کے کپتان ہمارے لیڈر عمران خان کو بار بار غلط مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنے والے آگ سے کھیل رہے ہیں. قوم میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک عدت جیسے ایک ناسور قسم کے شخص کی جانب سے داخل کرائے جانے والے کیس میں جب جج صاحب نے باعزت بری کر دیا، اس کے بعد دوبارہ گھڑیوں کا ڈرامہ لے کر آ گئے. یہ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے، جن کی تو بڑی بڑی گاڑیاں، نہ جانے پورا ملک چوری کر لیا انہوں نے. ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 450 اور آٹے کی کرپشن کی، یہ گھڑی چوری کے مقدمات بنائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں فوری تو جتنے دن عمران خان کو جیل میں رکھو گے، عمران خان الحمدللہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور قوم میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. فوری طور پہ یہ جھوٹا کیس کیسا ہے کہ ڈائریکٹ جیل میں رکھ دیا آپ نے؟ اگر تھا کسی تھانے میں جاتے ہیں، اس کے بعد مجسٹریٹ سے ریمانڈ لیا جاتا ہے.
یہ بھی ہے کہ ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت ریمانڈ دینے کے لیے بھی جیل میں لگ رہی ہے. شرم آنی چاہیے اس قسم کے اقدامات کرنے والوں کو. عمران خان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. بہت ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادتی ہو گئی ہے. قوم کا غصہ پھر آپ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اور انشاءاللہ محرم کے بعد پاکستان تحریک انصاف بتائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے آپ سب کا الیکٹرانک میڈیا کا، آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس دھوپ میں بھی آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے لیے کھڑے ہیں اور ہماری بات آپ پہنچا رہے ہیں. میرے خیال میں کہ 8 فروری کے بعد جو ظلم جبر اور فسطائیت میں نے، میری پارٹی نے، میرے لیڈر خان صاحب نے، ان کی بیگم صاحبہ نے اور تمام خواتین نے جو برداشت کی، 8 فروری کو جو میں الیکشن جیت کے آئی، اس کے بعد اگر میرے اتنے جدوجہد کے بعد اگر آج پہلا دن میں جس کو خوش نصیب سمجھتی ہوں وہ آج کا دن ہے کہ آج میرے اپنے لیڈر، امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں اپنے وکیلوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ویسے تو آج میرا اڈیالہ جیل میں ٹرائل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کا معاملہ کیا ہے اور میری اپنے لیڈر سے ملاقات ہوگی. میں اپنے لیڈر کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اپنے لیڈر نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، پہلی دفعہ میں ملی. کمل شوذب صاحبہ میرے ساتھ کھڑی، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. سمابیہ طاہر صاحبہ میرے ساتھ کھڑی، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تم تینوں کے اوپر اعتماد ہے. میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ جن خواتین نے پارٹی کے لیے جدوجہد کی ہے، پارٹی کے لیے مار کھائی ہے، پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں، چاہے وہ پرانی ورکر ہیں، چاہے وہ ابھی سڑکوں کے اوپر جس طریقے سے ان کے ساتھ اس فسطائیت کا پی ڈی ایم نے سلوک کیا ہے یا جنہوں نے جیل کاٹی ہے. آپ تین نے، زرتاج گل نے، کمل شوذب صاحبہ نے اور سمابیہ طاہر صاحب نے لسٹ پہ بنانی ہے اور تینوں نے جا کے ریزرو سیٹ کی لسٹ پہ جا کے جمع کرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حوصلہ بھی دے گا. مجھے اعتماد ہے کہ ہم تینوں انشاءاللہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. باقی اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والا اور فیصلہ کرنے والا ہے. ساؤتھ پنجاب کے لحاظ سے میں نے ان کو بتایا، سر ڈیرہ غازی خان کا میں نے بتایا کہ سر ڈیرہ غازی خان میں خواتین نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے آپ کے لیے اور آپ کی بیگم صاحبہ کے لیے دعا دی ہے کہ عدت کیس میں تمام خواتین شکر الحمدللہ سرخرو ہوئی ہیں. اور میں نے ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام کا بتایا کہ خان صاحب 1.5 لاکھ ووٹ مجھے انہوں نے آپ کے نام پہ دیا ہے. میں آپ کا شکریہ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی طرف سے ادا کرنی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ وفا کی، مجھے اس وفاداری کا صلہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو دیا. دوسرا، میں نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ خان صاحب میں ڈیرہ غازی خان کے ہمارا ملتان ڈویژن، باولپور ڈویژن، ساؤتھ پنجاب کے جو ہمارے ڈویژن ہیں، میں ساؤتھ پنجاب کے تمام ٹائگر کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور جو ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ اون عباس بپی صاحب کے ساتھ